بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفو، یہ تخفیف ہے، تخویف، فرما دیجیے اگر چھپاؤ تم ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تبدو ہو یا ظاہر کرو اس کو زبان اور جوارے کے ساتھ، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اللہ پاک اس کو، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اللہ پاک اس کو، کیا مطلب ہے؟ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور زمین میں ہے، یہ کنایا ہے جمیع معلومات سے، اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن محاورے میں کہتے ہیں فلاں آدمی زمین و آسمان کی ہر چیز جانتا ہے، تو عام مفسرین نے یہی معنی کیا بطور محاورہ کے، لیکن ہمارے حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ وہ کچھ اور فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم الغیب ہونا اللہ کا خاصہ ہے بس، یا علم محیط اللہ کا خاصہ ہے، حالانکہ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی قرآن پاک میں اللہ کے ساتھ تخصیص ہے وہ ساری اللہ کا خاصہ ہے، اور خواص علم الہیہ میں عالم الغیب ہونا یہ مستقل خاصہ، اور علم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کو جاننا، ما کان ما یکون کو جاننا، یہ مستقل خاصہ، علوم خمسہ وہ مستقل خاصہ، علم الساحہ وہ مستقل خاصہ علمیہ، تو جتنی چیزوں کا اختصاص اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے تو وہ مختلف خواص الہیہ ہیں، تو آسمان و زمین کے سارے علم جاننا یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مخلوق میں سے کسی ہستی کو عالم الغیب نہیں سمجھتا، اس کے لیے علم محیط بھی نہیں سمجھتا، لیکن آسمان و زمین کے سارے علوم اس کے لیے مانتا ہوں، تو یہ بھی مشرک ہے، کیونکہ آسمان و زمین کے سارے علوم جاننا یہ مستقل خاصہ الہیہ ہے۔ اسی طرح علم ما فی الصدور، سینوں میں جو علم ہے اس کو جاننا یہ بھی کیا ہے؟ مستقل خاصہ ہے۔ تو قرآن کریم نے جتنی چیزوں کا اختصاص باللہ ثابت کیا وہ مختلف اور مستقل خواص الہیہ ہے، ان میں سے یہ بھی مستقل خاصہ ہے۔ ایک خاصہ اوپر بیان کیا، ان تخفوا ما فی صدورکم، کیا مطلب؟ سینوں کے بھید جاننا یہ بھی اللہ کا خاصہ، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، علم آسمانوں اور زمین کا جاننا یہ بھی اللہ کا خاصہ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ قدرت کامل کا بیان، اوپر علم کا بیان تھا یہاں قدرت کا۔ یوم تجد، یہ تخویف اخروی ہے، جس دن پائے گا کل نفس، ہر نفس، ما عملت من خیر، وہ ذرا جو پایا اس نے کوئی بھلائی سے، حاضر کیا ہوا، وہ ذرا حاضر کیا ہوا، وما عملت، اور وہ جو عمل کیا اس نے من سوء، برا، وہ ذرا حاضر کیا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تجد، جس دن پائے گا ہر نفس ما عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیر، کوئی اچھا، محضرن، حاضر کیا ہوا۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ محضرن کا حاضر کیا ہوا، اس کے مفسرین نے تین مطلب بیان کیے کہ ما عاملت من خیر محضرہ، قیامت کے دن جو عمل کرے گا وہ عمل حاضر ہوگا، کیا مطلب؟ ایک معنی ہے کہ حاضر ہوگا فی صحائف الاعمال، صحائف الاعمال، اعمال کے صحیفوں میں وہ درج ہوگا، جو دنیا میں عمل کیا قیامت کے دن حاضر ہونے کا کیا مطلب؟ صحائف اعمال میں درج ہوگا۔ یہ بات علامہ آلوسی نے روح المعانی میں ذکر کی، اور فرماتے ہیں محضرن فی الصحف، حاضر ہوگا کس میں؟ صحف میں، یعنی لکھا ہوا ہوگا۔ اور دوسرا مطلب اس کا کہ یہاں عمل سے مراد جزائے عمل ہے، عمل سے مراد کیا ہے؟ جزائے عمل، عمل تو نہیں ہوگا لیکن عمل کی جزا
یہ وہاں موجود ہوگی تاجے دو جزاء مالہا محضرا، پائے گا ہر نفس اپنے اعمال کی جزا کو حاضر کیا ہوا۔ یہ معنی روح المعانی میں، اور امام قرطبی کی عبارت ہے جزاء ما عملت محضرا، جزا اس کی جو اس نے عمل کیا حاضر کی ہوئی۔ امام قرطبی اسی طرح بیضابی والے نے دونوں معنی کر دیے۔ صاحب بیضابی کہتا ہے صحائف و اعمالہا اور جزاء و اعمالہا، تو عمل کے حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے صحائف میں، صحائف اعمال میں درج ہوگا، یا عمل کی جزا وہ حاضر ہوگی، وہ اسے ملے گی، یہ بیضابی ہے۔ لیکن ایک تیسرا معنی بھی مفسرین صوفیاء نے کیا، وہ معنی یہ ہے کہ وہ عمل خود فی صبر، وہ خود جو عمل ہے وہ حاضر ہوگا، جو دنیا میں عمل کرتا رہا اسی کا پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ اس کو اکبر الہ آبادی شاعر بھی ہے اور بڑا عارف باللہ بھی ہے، اس نے ذکر کیا، اس نے کہا کہ ہم روز کہتے ہیں وقت گیا جی، کہاں گیا؟ ہم روزانہ اپنے محاوروں میں کہتے ہیں وقت چلا گیا، تو اکبر الہ آبادی کہتا ہے کہاں گیا؟ یہ وقت جب جاتا ہے تو اللہ کے پاس رہتا ہے، اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، تو قیامت کے دن اللہ سارے وقت کو ریورس کر لیں گے۔ جب ریورس ہوگا تو اس وقت کے اندر جو کچھ کام ہوئے وہ سب کا نقشہ بھی سامنے آ جائے گا، حتیٰ کہ اگر ڈاکو ہے ڈاکہ ڈال رہا ہے تو قیامت کے دن اس کی پوری ڈاکہ کی تصویر اور پورا وہ نظام حاضر ہو جائے گا کہ حضرت صاحب فلاں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو وہ پوری فلم چل جائے گی۔ اس کی ہمارے دور میں سمجھنا مشکل نہیں، جس طرح بلا تمثیل اور بلا تشبیہ، للتفہیم لا للتشبیہ، وہ مثال ہے آج کا ویڈیو کیمرہ۔ جیسے ویڈیو کیمرہ گزشتہ ساری حرکات کو محفوظ کر لیتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت سے کون سی بعید بات ہے کہ سارے اعمال یہ محفوظ ہو اور قیامت کے دن وہی اعمال کی ویڈیو جاری ہو جائے، اور جو آدمی دنیا میں جو کچھ کرتا رہا وہ سارے کا سارا آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ یہ تیسرا معنی بھی مفسرین نے ذکر کیا، علامہ عبد الماجد دریابادی نے بھی اس کو ذکر کیا، اور سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں یہ تیسرے معنی کو بھی ذکر کیا۔ تو اب ذرا دیکھو، قرآن پاک فرماتا ہے کل نفس ما عملت من خیر، ہر نفس جو اس نے کیا ہوگا عمل من خیر اچھا محضرن پائے گا، حاضر کیا ہوا۔ تو اب کیا معنی ہوا محضرن کا؟ تین مطلب میں نے عرض کیے، محضرن فی صحائف الاعمال، محضرن اے جزاء الاعمال، محضرن اے صوبہ رن، اس کی صورتیں وہاں پیش کر دی جائیں گی۔ یہ تینوں مطلب مفسرین نے لیے۔ وما عملت من سوء، اور جو عمل کیا برا محضرن یہ بھی حاضر ہوگا۔ تودو لو انا بینہا، تودو چاہتا ہوگا وہ مجرم، لو انا بینہا کاش درمیان اس نفس کے و بینہو اور درمیان اس عمل کے امدم بعیدہ فاصلہ ہوتا دور کا۔ ہر نفس چاہے گا بینہا، ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ نفس، اور ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ما عملت۔ ہر نفس تودو چاہتا ہوگا، تحسر مجرمین مجرموں کی حسرت چاہتا ہوگا، لو کاش، ہائے، انا بینہا ہائے درمیان اس نفس کے و بینہو اور درمیان اس عمل کے آمدم بعیدہ دور کا فاصلہ ہوتا، وہاں پر وہ چاہے گا ہائے یہ میرا عمل مجھ سے مشرق مغرب کے فاصلے پہ ہوتا اور اس کو میں کبھی بھی نہ دیکھتا۔ یحذرکم اللہ نفسا، ڈراتا ہے اللہ پاک تم کو، نفسہ اپنے آپ سے، یعنی عقاب نفسہ ہی، اپنے آپ کے عذاب سے،
واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ رؤوف نرمی کرنے والا ہے ساتھ بندوں کے. یہ علت ہے یحذرکم اللہ کی، اللہ بندوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اور یہ اسی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے.